رقص بسمل، تحریر نبیلہ عزیز، قسط نمبر 5۔ ماورا مرتضیٰ عافیہ بیگم کی اکلوتی بیٹی ہے۔ فارا کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ عافیہ بیگم اس کا اپنی سہیلیوں سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ بھی اس پر بہت ساری پابندیاں لگاتی ہیں، جبکہ ماورا خود اعتماد اور اچھی لڑکی ہے۔ عافیہ بیگم اکثر اس سے ناراض رہتی ہیں، البتہ بیگل اس کی حمایتی ہیں۔ فارا اپنی سمینہ خالہ کے بیٹے آفاق یزدانی سے منسوب ہے۔ 2 سال پہلے یہ نسبت آفاق کی پسند سے ٹھہرائی گئی تھی، مگر اب وہ فارا سے قطعی لا تعلق ہے۔ فارا کی والدہ منظر رحیم اپنی بہن یزدانی سے ملنے کراچی جاتی ہیں۔ آفاق انہیں ایئرپورٹ لینے نہیں جاتا، مجبوراً ساشا کو جانا پڑتا ہے۔ منزہ اور سمینہ کے بھائی رضا حیدر کے 2 بچے ہیں، تیمور حیدر اور عزت حیدر۔ تیمور حیدر بزنس مین ہے اور بے حد شاندار پرسنالٹی کا مالک ہے۔ ولید رحمان اس کا بیسٹ فرینڈ ہے، اس سے حیثیت میں کم ہے، مگر دونوں کے درمیان اسٹیٹس حال نہیں ہے۔ منیرہ کے بیٹے سے فارا کی بہن ہمنا بیاہی ہوئی ہے۔ عزت اپنی آنکھوں سے یونیورسٹی میں بم دھماکہ ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنے حواس کھو دیتی ہے۔ ولید اسے دیکھ کر اس کی جانب لپکتا ہے اور اسے سنبھال کر تیمور کو فون کرتا ہے۔ تیمور اسے ہسپتال لے جاتا ہے۔ عزت کے ساتھ یہ حادثاتی ملاقات ولید کو ایک خوشگوار حصار میں باندھ دیتی ہے۔ منظر رحیم آفاق کی بد تہذیبی پر اس سے خفا ہو کر واپس لوٹ آتی ہیں۔ آفاق مسلسل شش و پنج کا شکار رہتا ہے۔ وہ فارا کو فون کر کے اس سے شادی کرنے سے معذرت کر لیتا ہے۔ فارا بہت روتی ہے۔ تیمور کو پتہ چلتا ہے کہ ولید کرائم رپورٹر بن گیا ہے تو وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ عزت ولید کے بارے میں سوچنے لگتی ہے۔ عافیہ بیگم ماورا کو موبائل خریدنے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ تیمور ایک میٹنگ کے سلسلے میں فیصل آباد جاتا ہے۔ واپسی میں ٹریفک جام میں اس کی نظر بس میں بیٹھی ماورا پر پڑ جاتی ہے۔ وہ اسے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اتنے ہنگامہ خیز ماحول میں اتنا پرسکون منظر تیمور حیدر کے لیے اچنبھے کا باعث تھا۔ بس کے تمام شیشے اتنی شدید گرمی اور حبس کی وجہ سے اوپر چڑھا دیے گئے تھے، اس لیے بس کے اندر کی صورتحال بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بس لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اتنی کہ تل دھرنے کو بھی نہیں جگہ تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے تھے، اور وہ تھی کہ کھڑکی کے بالکل ساتھ بیٹھی انتہائی پرسکون اور آس پاس کے ماحول سے بے خبر کوئی میگزین پڑھنے میں مصروف تھی، یوں جیسے وہ اس ٹوٹی پھوٹی سی بس میں نہیں بلکہ اپنی ذاتی لگژری کار میں برجمان ہو۔ تیمور حیدر کو اس افراتفری کے ماحول میں حقیقتاً اس لڑکی کے سکون اور لاپرواہی نے بہت متاثر کیا۔ یہ اور بات تھی کہ متاثر تو وہ اس کی صورت سے بھی ہو چکا تھا اور اس کی نظریں اسی پر ٹھہری ہوئی تھیں، بلکہ نادستہ اب وہ اسے دانستہ دیکھ رہا تھا، بار بار دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے تیمور حیدر کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ اسے اس کوفزدہ بیزار کن اور ہنگامہ خیز ماحول میں پھنسے ہوئے کتنی دیر گزر گئی ہے اور وہ کب سے اپنے آس پاس کو فراموش کیے بیٹھا ہے، اور شاید اسی فراموشی کے عالم میں اسے اتنی دیر اور گزر جاتی اگر حماد رحیم دوبارہ کال کر کے مداخلت نہ کرتا۔ اس نے ایک دم چونکتے ہوئے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ تیمور حیدر کی بے دہانی اس کے ایک ہیلو سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ ارے یار، کہاں رہ گئے؟ اتنی دیر ہو چکی ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ بس گھر پہنچ رہے ہو۔ حماد پریشان ہو رہا تھا۔ بس یار، ٹریفک جام میں پھنس گیا ہوں۔ راستے میں شاید کوئی ٹرالر الٹ گیا ہے، اس لیے ساری سڑک بلاک ہو چکی ہے۔ تیمور نے فون پر حماد کو جواب دیتے ہوئے ایک بار پھر اس بس کی کھڑکی کی سمت دیکھا، جس کا پرسکون منظر اب ذرا حرکت میں تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑا میگزین طے کر چکی تھی اور اپنی گداز کلائی موڑ کر سرخ چین والی ریسٹ واچ سے ٹائم دیکھ رہی تھی، گویا اب اسے بھی وقت کا احساس ہو چکا تھا۔ اس احساس پہ تیمور حیدر کو بے ساختہ ایک بے چینی سی ہوئی تھی۔ اس کا دھیان حماد کی کال کی طرف سے ہٹ گیا۔ اوہ نو، میں آ جاؤں تمہیں لینے کے لیے؟ حماد کی پریشانی بڑھ گئی، لیکن تیمور حیدر بھلا سن کب رہا تھا، اس کا تو سارا دھیان صرف اس بس کی طرف تھا۔ تیمور، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، کہاں ہو؟ سن بھی رہے ہو یا نہیں؟ حماد اپنی ہی کہے جا رہا تھا۔ ہاں کہو، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بڑی مشکل سے متوجہ ہوا تھا، کیونکہ اس کا سارا دھیان تو بس کی طرف تھا۔ وہ بس آہستہ آہستہ سرکتی ہوئی چند انچ آگے بڑھ گئی تھی اور اس لڑکی کا چہرہ تیمور کی نظر سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اب اسے اس کا سفید اور سرمئی امتزاج کا دوپٹہ کھڑکی سے جھانکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تیمور کی کوشش تھی کہ وہ بھی کسی طرح اپنی گاڑی کو تھوڑا سا آگے لے جائے تاکہ وہ پھر سے اسے واضح دیکھ سکے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کیا میں آ جاؤں تمہیں لینے کے لیے؟ حماد کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ وہ تیمور کی غائب دماغی اور ہوں ہاں سے زچ ہو چکا تھا۔
نہیں یار، کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے آنے کا. میں ٹریفک کے بالکل سینٹر میں ہوں، نہ آگے بڑھ سکتا ہوں نہ ہی پیچھے ہٹنے کا کوئی چانس ہے. تم یہاں آ کر بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکو گے. تیمور نے اسے ساری صورتحال سمجھائی. گویا تم وہاں یوں پھنس گئے ہو جیسے کوئی محبت میں پھنس جاتا ہے. نہ آگے بڑھنے کا راستہ نہ پیچھے ہٹنے کا. حماد نے قہقہا لگا کر کافی برجستہ کہا. ہاں، الگ تو مجھے ایسا ہی رہا ہے. تیمور کی نظریں پھر سے اس بس کی کھڑکی پر جا ٹھہریں. تو پھر کیا کرو گے آپ؟ حماد نے اب کی بار ذرا ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا. کوشش. تیمور کا جواب کافی مختصر سا تھا. کس چیز کی؟ حماد نے ناسمجھی سے پوچھا. آگے بڑھنے کی یا پیچھے ہٹنے کی؟ تیمور حیدر کے اس وقت جواب ہی کچھ اور تھا جن کو فی الحال حماد رحیم بالکل نہیں سمجھ سکا تھا. مسٹر تیمور حیدر، مرد ہی ہوتا ہے جو آگے بڑھے. پیچھے ہٹنا مردوں کا شیوا نہیں ہوتا. اس لیے جیسے بھی صحیح، بس جلدی گھر پہنچو. ہم سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور مامی کافی پریشان بھی ہو رہی ہیں تمہارے لیے. حماد نے اسے تاکید کی. اوکے، بس تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا. ٹریفک آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے، شاید راستہ کھلنے والا ہے. تیمور کی نظر ٹریفک پر ہی تھی. اوکے، اللہ حافظ. حماد نے کہہ کر فون بند کر دیا. تیمور نے سیل فون ڈیش بورڈ پر رکھا اور گاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھا کر اس بس کے برابر لے آیا. اب ذرا قریب آ جانے پہ وہ اسے اور بھی واضح دیکھ رہا تھا، اور شاید تیمور حیدر کی پرشوق نظروں کی محویت کا اثر تھا کہ وہ لڑکی ذرا سا چونک گئی. اس نے بے ساختہ بائیں طرف کھڑی گاڑی کی سمت دیکھا. وہ سیاہ لینڈ کروزر تھی جس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا وہ شاندار پرسنالٹی کا مالک شخص اسے ہی دیکھ رہا تھا. اس کے اس طرح دیکھنے پہ اس لڑکی کے ماتھے پہ ناگوار سی سلوٹیں پڑ گئیں جن کو دیکھ کر تیمور حیدر کو سخت شرمندگی ہوئی. اس نے سر جھکا کر اپنی نظریں اس کی طرف سے ہٹا لیں، لیکن وہ زیادہ دیر اس کی طرف سے لاتعلق نہیں رہ سکا کیونکہ اچانک راستہ کھل گیا اور ہر طرف بھگدڑ سی مچ گئی. ٹریفک کسی سمندری ریلے کی طرح آگے کو بڑھا اور تیمور حیدر نے وہ حرکت کر ڈالی جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی ایسا بھی کر سکتا ہے. حیدر گروپ آف انڈسٹریز کا مالک تیمور حیدر اس وقت بس میں سوار ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا. کوئی دیکھ لیتا تو ایشو بنا دیتا، لیکن تیمور حیدر اس وقت اپنی ساکھ، اپنی پرسنالٹی، اپنی عزت سب کچھ پس پشت ڈالے بس اس لڑکی کا اتا پتہ جاننے کی کوشش میں تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اگر اس لڑکی کے بارے میں پتہ نہ چل سکا تو پھر کبھی بھی نہیں پتہ چل سکے گا اور وہ اسے ڈھونڈتا رہ جائے گا. لیکن اسے کیا پتا تھا کہ وہ اس کا پیچھا کرنے کے بعد بھی اسے ڈھونڈتا ہی رہ جائے گا. ملگجے سے اندھیرے کی وجہ سے تیمور کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ لڑکی نہ جانے کب اور کس بس سٹاپ پر اتر گئی، کیونکہ بس جہاں جہاں رکتی تھی وہاں 4 لوگ 5 لوگ ضرور اترتے تھے، اور وہ بھی کہیں انہی لوگوں کے ساتھ بس سے اتر گئی تھی. اوہ شٹ. تیمور حیدر کو جب اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوا تو وہ اسٹیئرنگ پر مکر رسید کر کے رہ گیا. اس کی ساری کوششیں رائگاں چلی گئی تھیں. ماورا اپنی بس کے ساتھ ساتھ آنے والی گاڑی کو دیکھتے ہوئے مشکوک ہو گئی، کیونکہ اس نے کافی دیر سے اس گاڑی پر براجمان آدمی کو اپنی سمت دیکھتے ہوئے محسوس کیا تھا. چنانچہ وہ اس آدمی کی کسی اگلی حرکت سے بچنے کے لیے اپنے مطلوبہ سٹاپ پر اترنے کی بجائے اس سے ایک سٹاپ پہلے ہی اتر گئی اور وہاں سے باقی کا راستہ پیدل چلتی ہوئی گھر تک آئی تھی. گھر آ کر بھی وہ اس آدمی کی حرکت کو ذہن میں محو نہیں کر سکی. السلام علیکم. اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کیا. وعلیکم السلام. کہاں رہ گئی تھی تم؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ عافیہ بیگم اس کے لیٹ آنے پر پریشان ہو رہی تھیں. سوری امی، یونیورسٹی کے بعد مارکیٹ چلی گئی تھی، وہاں سے سیل فون اور سم کارڈ لینے میں اتنی دیر ہو گئی. اس کے بعد باقی کی رہی صحیح کسر راستے میں پوری ہو گئی. روڈ پہ گندم سے لوڈڈ ٹرک الٹ گیا تھا جس کی وجہ سے اتنی دیر سڑک بلاک رہی، اور وہاں تو یوں لگ رہا تھا جیسے پورا شہر ہی اس روڈ پر ہی جمع ہو گیا ہے. ماورا تھکے تھکے انداز میں کہتی ہوئی صحن میں بچھی چارپائی پہ ہی بیٹھ گئی. اوہ، ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، روز کسی نہ کسی وجہ سے سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں. عافیہ بیگم خفگی سے کہتے ہوئے جا نماز بچھا کر مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھیں. اتنے میں بی گل نماز سے فارغ ہو کر ماورا کے پاس ہی آ بیٹھیں. لے لیا تم نے سیل فون اور نمبر وغیرہ؟ انہوں نے پوچھا. جی لے لیا ہے، یہ دیکھیں. ماورا اپنے بیگ سے موبائل سیٹ کا ڈبہ نکالتے ہوئے بولی. اس نے پیکنگ کھول کر انہیں وہ سیٹ دکھایا اور اس کے بعد وہ سم ایکٹیویٹ کروانے میں لگ گئی، اور یوں تھوڑی دیر کے بعد اس آدمی کی حرکت اس کے ذہن سے محو ہو گئی. اس کا ذہن ابھی اس چھوٹی سی خوش گمانی میں مگن ہو چکا تھا جس پہ عافیہ بیگم بھی خوش تھیں. کیا بات ہے تیمور بھائی؟
آج آپ کچھ غیر حاضر سے لگ رہے ہیں. یہ فارا کا حوصلہ تھا کہ وہ دل پہ پتھر رکھے سب کے سامنے نارمل نظر آنے کی کامیاب کوشش کر رہی تھی. غیر حاضر مطلب؟ تیمور نے چونک کر پوچھا. غیر حاضر کا مطلب ہے کہ آپ یہاں ہمارے پاس ہو کر بھی ہمارے پاس نہیں لگ رہے، کہیں اور ہی پہنچے ہوئے ہیں. فارا کا اندازہ درست تھا. تیمور بے ساختہ سر جھٹک کر مسکرا دیا. ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑا تھک گیا ہوں آج، اس نے ذرا مسکراتے ہوئے جواب دیا. ارے بیٹا، تم تھک گئے ہو تو آرام کرو نا، یہ بے وقت محفل لگانے کی کیا ضرورت ہے بھلا. حماد، جاؤ بیٹا تیمور کو بیڈ روم تک چھوڑاؤ، اسے آرام کرنے دو، ویسے بھی کافی ٹائم ہو رہا ہے. منظر رحیم تیمور کی تھکن کا سن کر فوراً اس کے آرام کے لیے فکر مند ہو گئی. ارے نہیں نہیں آنٹی، اب ایسی بھی تھکن نہیں ہے، میں سر شام ہی کھانا کھا کر بستر پہ لیٹ جاؤں. ابھی تو مجھے فارا کے ہاتھ کی چائے بھی پینی ہے. تیمور نے کہتے ہوئے فارا کی سمت دیکھا. وہ اس کی فرمائش پہ مسکرا دی. ضرور، کیوں نہیں، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں. فارا مسکراتی ہوئی اٹھ گئی. ہاں، ایسے مہمان روز روز نہیں آتے بلکہ زبردستی لائے جاتے ہیں. حماد بے ساختہ جل کر بولا. تیمور اس کے انداز پہ بے ساختہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا. آج واقعی حماد نے اسے مہمان بنانے کے لیے بڑے جتن کیے تھے. ہاں، یہ تو آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. کراچی والے نہ خود کسی کے مہمان بنتے ہیں اور نہ کسی کو اپنا مہمان بننے دیتے ہیں. بس ان کو کام کے علاوہ اور کچھ سوچتا ہی نہیں. فارا جاتے جاتے ٹھہر گئی اور پھر تیمور کی سمت دیکھتے ہوئے کافی خفگی کا اظہار کیا. اف، یہ کس کا غصہ مجھ پر نکالا جا رہا ہے؟ کیا مجھے اس لیے ہی مہمان بنایا گیا ہے کہ رات بھر شہر والوں کا نام لے لے کر تانے دیے جائیں؟ تیمور نے مصنوعی بوکھلاہٹ کا اظہار کیا، جس پر وہ تینوں ہنس پڑے. جی ہاں، ایک ہی مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے. اسی طرح ایک شخص کی حرکت پہ پورا شہر بدنام ہو جاتا ہے، اور آپ جیسے اچھے لوگ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. فارا کی بات پر تیمور کے دل کو لگی تھی. بالکل، یہ تو تم 100% درست کہہ رہی ہو. جیسے ایک شخص کی وجہ سے پورا شہر برا لگنے لگتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی کسی ایک شخص کی وجہ سے پورا شہر اچھا بھی لگنے لگتا ہے. ہر چیز اچھائی کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. تیمور کا دھیان پھر اس لڑکی کی طرف چلا گیا اور اس کے بعد بھی وہ رات بھر اسے ہی سوچتا رہا. اس دھیان میں نہ جانے کیسی کشش تھی جو تیمور حیدر کو پوری طرح اپنے سمت کھینچ رہی تھی، اور وہ چاہ کر بھی اس کی طرف سے دھیان نہیں ہٹا پا رہا تھا. وہ فیصل آباد کی سڑکوں اور بسوں میں بھٹک رہا تھا. میں سوز محبت ہوں، میں ایک قیامت ہوں، میں اشک ندامت ہوں، میں گوہر ایک دانہ، میں نعرہ مستانہ، میں شوخی رندانہ، میں تشنہ کہاں جاؤں، پی کر بھی کہاں جانا، میں نعرہ مستانہ. اس کے بیڈ روم میں عابدہ پروین کا نعرہ مستانہ آج بھی اونچی آواز میں گونج رہا تھا، اور وہ ٹیرس پہ کھڑی اسے سننے میں محو تھی. فضا میں اچھی خاصی خوشگواریت محسوس ہو رہی تھی، اور اس خوشگواریت پہ کی بڑی وجہ تھی کہ آج ہوا بہت تیز تھی اور سورج کے تن پر سرمئی بادلوں کا ملگجا سا لباس نظر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے سورج غروب ہونے سے پہلے ہی موسم اور ماحول ٹھنڈے اور خوشگوار سے لگنے لگے تھے. موسم سے لطف اٹھانے کے لیے وہ ٹیرس پر نکل آئی تھی. وہ دونوں ہاتھ ریلنگ پہ رکھے سر اٹھائے آسمان کی وسعتوں میں دیکھ رہی تھی، جب اچانک اس کی سماعتوں سے قدرے مانوس سی آواز ٹکرائی. تیمور صاحب کہاں ہیں؟ عزت نے اس آواز پہ ایک دم چونک کر نیچے دیکھا. ولید رحمان گیٹ کے قریب کھڑا ملازم سے تیمور کے متعلق پوچھ رہا تھا. صاحب، وہ تو شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں پتا کیا؟ ملازم کو حیرانی ہوئی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ہم وقت باخبر جو رہتے تھے. نہیں، وہ دراصل میرا اس سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا، اس لیے مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. شہر میں یا شہر سے باہر؟ ولید نے نفی میں سر ہلایا. اوہ اچھا، وہ تو شاید فیصل آباد گئے ہوئے ہیں، مگر امید ہے کہ آج یا کل واپس آ جائیں گے. ملازم نے تفصیل سے بتایا. اوکے، جب وہ آئیں تو اسے میرا بتا دینا کہ میں آیا تھا. ولید کہہ کر پلٹ گیا. رئیس، عزت نے بے اختیار ملازم کو پکارا. اس کی آواز پر گیٹ کی سمت بڑھتے ہوئے ولید کے قدم بھی رک گئے. اس نے ٹھٹک کر ٹیرس کی سمت دیکھا. وہ سامنے ہی کھڑی تھی. جی بیوی جی. ملازم نے فوراً تابعداری کا مظاہرہ کیا. ولید صاحب کو اندر ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہی ہوں. ملازم کو حکم صادر کر کے وہ اپنے بیڈ روم کی طرف پلٹ گئی.
वलीद इसके हुक्म पर जुज़-ब-जुज़ सा होके रह गया। इज्जत ने बेडरूम में आकर डेक ऑफ कर दिया, फिर अपना पसंदीदा परफ्यूम स्प्रे करके नाजुक से फ्लैट सैंडल पहने और अपने बेडरूम से बाहर निकल आई। इसका रुख नीचे ड्राइंग रूम की तरफ था। वो सीढ़ियां उतरती हुई नीचे चली आई। नूरी, इसने किचन की तरफ जाते ही मुलाजमा को आवाज दी। जी बीबी जी। नूरी फौरन इसकी तरफ पलटी। ड्राइंग रूम में कुछ ठंडा वगैरह भिजवाओ, इसने इशारा किया। जी। नूरी सर हिलाकर पलट गई। इज्जत इत्मीनान से कदम उठाती अंदर ड्राइंग रूम में आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वलीद इसे देखते ही सोफे से उठ खड़ा हुआ। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखिए। इज्जत ने सोफे की तरफ इशारा किया। मजबूरन वलीद को दोबारा बैठना पड़ा, लेकिन इसका चेहरा और नजरें झुकी हुई थी। वो उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। कैसे हैं आप? इज्जत ने खुद ही बात का आगाज किया था, क्योंकि वलीद रहमान की तरफ से तो ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए, आपकी तबीयत अब कैसी है? मुरव्वतन वलीद को भी इसका हाल अहवाल पूछना ही पड़ा। मेरी तबीयत उस रोज से संभली नहीं है वलीद साहब, बल्कि और बिगड़ गई है। इज्जत का लहजा अजीब सा था, जिस पे वलीद ने चौंक कर इसके चेहरे की सिमत देखा था। क्यों, क्या हुआ आपको? वलीद का सवाल बेसाख्ता था। यही जानने के लिए तो आपको अंदर बुलाया है। इज्जत का लहजा एक पल में धीमा पड़ गया। क्या मतलब, क्या जानने के लिए? वलीद के दिमाग में टिक टिक सी होने लगी थी, जैसे फिर से कोई बम ब्लास्ट होने वाला है। यही कि आप भी वही महसूस कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ। टिक टिक की आवाज एकदम तेज होते हुए फट गई। बम ब्लास्ट हो चुका था और वलीद रहमान जहां का तहां धक सा रह गया। यानी वही हुआ जिसका इसे डर था। ये अजब इत्तेफाकात जिंदगी हैं कि अमूमन वही होता है जिसका डर होता है। इज्जत हैदर भी इसी हादसे का शिकार हुई थी, जिससे वो नजरें चुराता फिर रहा था, क्योंकि इस हादसे में मुलव्विस नहीं होना चाहता था। मैं समझा नहीं। वलीद ने अनजान बनने की हद कर दी। समझी तो मैं भी नहीं, मगर समझने की कोशिश जरूर कर रही हूँ। प्लीज हो सके तो मेरी मदद करें। मैं थक चुकी हूँ। मैं इस हादसे से निकलना चाहती हूँ, मगर निकल नहीं पा रही। इज्जत के लहजे की बेचैनी और बेबसी अब इसके रोए रोए में सरायत कर चुकी थी, और वलीद शद्दर सा इसे देख रहा था। आप नहीं जानते वलीद साहब, मोहब्बत के हाथों का लम्स मेरे चेहरे का नक्श बन चुका है। एक ऐसा नक्श जो सिर्फ मुझे नजर आता है और सिर्फ मुझे महसूस होता है। जिसे मैं दिल की आंख से देखती हूँ तो सिर्फ वही वो नजर आता है, और इस नक्श के सिवा अपने चेहरे का कोई और नक्श दिखाई भी नहीं देता। आपको मेरी बात सुनकर यकीनन मायूब भी लगेगा, लेकिन ये सच है कि मैं इस एहसास से दामन नहीं छुड़ा पा रही, और ये भी सच है कि मैं छुड़ाना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे छुपाना नहीं आता। इज्जत हैदर एक मुंह फट और बोल्ड लड़की थी। वो कभी भी कुछ भी अपने दिल में नहीं रखती थी। जो भी बात इसके दिल में होती थी वो साफ मुंह पे कह देती थी, जैसे इस वक्त कुछ भी सोचे समझे बगैर अपने जज्बात और एहसासात बयान कर डाले थे। ये भी नहीं सोचा था कि वलीद रहमान के साथ अपने होशो हवास में इसकी पहली मुलाकात है। पहले जो इनके दरमियान हुआ वो मुलाकात नहीं थी, वो हादसा था, और हादसों में हमेशा नुकसान होता है, फायदा नहीं। वलीद साहब, क्या आपको भी लगता है कि इस रोज एक हादसा नहीं बल्कि 2 हादसे हुए थे? इज्जत के लहजे की बेचैनी और तड़प पे वलीद गड़बड़ा के होश में आया। इसका दिमाग माउफ हो रहा था, माथे पे पसीने के कतरे चमकने लगे। वो इस सूरत हाल में बौखला गया। जिस एहसास को वो इतने दिनों से अपने आप से भी छुपाता फिर रहा था, वही एहसास इज्जत हैदर ने किताब की तरह खोलकर इसके सामने रख दिया था। वो बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि इसके सामने कोई और नहीं तैमूर हैदर की बहन थी, इसकी इज्जत थी, और वो इसकी इज्जत पे गलत निगाह डालने का तो कभी भी नहीं सोच सकता था, कभी भूले से भी नहीं। देखिए मिस इज्जत, आप इस हादसे से निकल ही आए तो अच्छा है, क्योंकि इस हादसे में तबाही के सिवा और कुछ नहीं। प्लीज अब मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। वलीद 2 टोक अंदाज में कहते हुए एकदम सोफे से उठ खड़ा हुआ। नहीं, अभी नहीं, आप इस तरह नहीं जा सकते। अभी मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। इज्जत भी एकदम उठकर इसके सामने आ गई। इसके यूं करीब आने और रास्ते में हायल होने पर वलीद के कदम ठिठक गए। इसके महसूसात में वही दिलफरेब से खुशबू दोबारा से किसी जादू, किसी तिल्स्म की तरह रच गई थी। वलीद को इसके करीब की महक महसूर कर गई। वो जहां था वहीं खड़ा रह गया। देखिए मिस इज्जत, मुझे जाने दीजिए, मैं लेट हो रहा हूँ।
ولید نے اپنی کنپٹی سہلاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی تاکہ اس کی نظریں عزت کو دیکھنے کی گستاخی نہ کریں. تو پھر مجھ سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کریں. عزت نے جیسے ضد کی. کیوں دوبارہ کیوں؟ ولید لا تعلق اور انجان نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا. تاکہ میں آپ سے اپنے سوال کا جواب لے سکوں. اس کا انداز ہنوز ضدی سا تھا. مگر میرے خیال میں نہ آپ کے سوال اتنے ضروری ہیں اور نہ ہی میرے جواب دینے اتنے ضروری ہیں جن کی وجہ سے مجھے دوبارہ ملنے کا وعدہ کرنا پڑے. پلیز آپ یہ بات یہیں ختم کریں اور مجھے جانے دیں. ولید اس سرپھری لڑکی سے بہت ہی تحمل اور ٹہراؤ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا. ٹھیک ہے آپ جائیں، میں آپ کے پاس آ جاؤں گی کیونکہ یہ سوال جواب آپ کے لیے نہ صحیح مگر میرے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے میں ہی کوشش کروں گی کہ ان کو حل کر سکوں. عزت لاپرواہی اور اطمینان سے کہتی ہوئی اس کے سامنے سے ہٹ گئی. ولید جذبت سا ہو کے رہ گیا کیونکہ عزت حیدر سے ملنا اور نہ ملنا دونوں ہی اسے دشوار لگ رہا تھا. کس سوچ میں پڑ گئے؟ جائیے آپ لیٹ ہو رہے ہیں. عزت نے اسے قدم آگے بڑھانے پر اکسایا. ولید نے گہری سانس کھینچتے ہوئے سر جھکا لیا. اوکے اللہ حافظ. وہ پھر آہستگی سے کہہ کر وہاں سے نکل گیا. عزت پیچھے کھڑی اس کی پشت دیکھتی رہ گئی. زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ تیمور حیدر کا فیصلہ آباد سے واپس آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ وہ اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنے اور اسے ڈھونڈنے کے لیے ابھی وہیں رکنا چاہتا تھا. لیکن آفس میں بھی کام کافی زیادہ تھا اس لیے اسے واپس آنا ہی پڑا. یہ بھی سچ تھا کہ وہ تو واپس گیا مگر اس کا دھیان فیصلہ آباد میں ہی رہ گیا تھا. وہ یہاں آ کر بھی کچھ اور نہیں سوچ پا رہا تھا. اس کے دل و دماغ میں اسی شام کا وہ ہنگامہ خیز منظر ٹھہر گیا تھا اور اس منظر میں قید سا ہو کے رہ گیا تھا. اسے اس قید سے رہائی کا کوئی حل سجائی نہیں دے رہا تھا. انہی سوچوں سے الجھتے ہوئے اس کا پورا دن گزر گیا لیکن یہ الجھن ابھی نہیں سلجھی تھی. وہ اسے سب نے نوٹ بھی کیا تھا مگر اس کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے کسی نے بھی اس سے استفسار کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کی یہ کیفیت پہلے 2 روز تک ہی رہی تھی. اس کے بعد وہ قدرے نارمل سا ہو گیا. آخر وہ کاروباری آدمی تھا. کام میں لگ کر ذہن مصروف ہوا تو سب کچھ خود بخود معمول پر آ گیا. وہ اپنی روزمرہ زندگی میں دوبارہ سے مگن ہو چکا تھا. لیکن ولید سے ملاقات پھر سے سب کچھ تازہ کر گئی. وہ اپنے آفس کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے نیچے اترا اور اپنا بریف کیس اور موبائل وغیرہ لے کر اندر کی طرف بڑھایا تھا. گڈ مارننگ سر. سحرش زمان اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. گڈ مارننگ مس سحرش. تیمور مسکراتے ہوئے کہہ کر دروازہ کھول کر اپنے آفس میں داخل ہو گیا. اپنے دھیان میں اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ سحرش زمانے سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے. اندر آ کر اس نے پانی کی طرح رواں قدم رک گئے کیونکہ سامنے ہی کرسی پر ولید رحمان براجمان تھا. السلام علیکم. ولید اس سے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا. وعلیکم السلام. تیمور کے قدموں میں پھر سے روانی آ گئی اور وہ اپنی کرسی کی طرف بڑھایا. کیسے ہو؟ ولید نے بولنے میں پہل کی. اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں. اس نے اپنا بریف کیس اور موبائل ٹیبل پہ رکھتے ہوئے جواب دیا. بیٹھنے کو نہیں کہو گے؟ ولید محسوس کر چکا تھا کہ وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میرے آنے سے پہلے بھی غالباً تم بیٹھے ہی ہوئے تھے. تیمور نے انتہا درجے کی لا تعلقی کا مظاہرہ کیا. اس وقت تم نہیں تھے لیکن اب تم ہو اس لیے اب تمہاری اجازت ضروری ہے. ولید نے اجازت پہ زور دیا. میں اب بھی نہیں ہوں ولید رحمان اس لیے اب بھی میری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم بیٹھ بھی سکتے ہو اور تم جا بھی سکتے ہو کہ تمہاری مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ تمہیں یہاں بیٹھنا ہے یا پھر یہاں سے جانا ہے. تیمور خاصا سخت ہو رہا تھا. اس کی یہ سختی اس کی ناراضی کا اظہار تھا اور ولید اس کی اسی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے ہی تو یہاں آیا تھا. اس لیے یہاں سے جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا. میں یہاں بیٹھنے کے لیے ہی آیا ہوں جانے کے لیے نہیں. ولید بھی اتنی جلدی برا ماننے والا نہیں تھا. شو بیٹھو. میں نے بیٹھنے سے تو منع نہیں کیا. تیمور نے کندھے اچکا کر کرسی کی سمت اشارہ کیا. شکریہ لیکن تم نے بیٹھنے کے لیے کہا بھی تو نہیں ہے. ولید شکوہ کونا لہجے میں کہتا دوبارہ بیٹھ گیا. پلیز میں اس اٹھنے اور بیٹھنے کی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا. میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم یہاں کس کام سے آئے ہو. تیمور 2 ٹوک بات کر رہا تھا اور ولید سکون سے اس کے غصے اور ناراضگی کی گہرائی بھانپ رہا تھا. میں یہاں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ تم نے میری کالز ریسیو کیوں نہیں کی
کیا اتنا برا ہو گیا ہوں میں کہ تم میری کال بھی ریسیو نہیں کر سکتے؟ کیا میری آواز سننا بھی گوارا نہیں رہا تمہیں؟ ولید کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ میں بزی تھا، تیمور کا جواب انتہائی مختصر تھا۔ وہ تو تم ہمیشہ ہی ہوتے ہو، ولید نے استحضائیہ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تم خود ہی سمجھ جاؤ تو بہتر ہے، تیمور کا انداز لاپرواہی لیے ہوئے تھا۔ تیمور پلیز مجھے زچ مت کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ جاب میں اپنے شوق کے لیے نہیں بلکہ مجبوری کے لیے کر رہا ہوں، ولید نے ذرا سا جھنجلا کے کہا۔ تو کرو نا، میں تمہیں کب منع کر رہا ہوں کہ نہ کرو؟ تمہاری مجبوری تم ہی بہتر سمجھ سکتے ہو، کیونکہ میں دوسرا ہوں، اور کوئی بھی دوسرا شخص آپ کی مجبوریوں اور پرابلمز کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں سمجھ سکتا جتنے اچھے طریقے سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے تمہیں جو چیز بہتر لگتا ہے وہ کرو۔ مجھے کچھ کہنے والا میں کون کچھ کہنے والا ہوتا ہوں؟ تیمور کے لہجے کی سختی ہنوس تھی۔ ولید چند ثانیے کے لیے خاموش سا ہو گیا، پھر بولا، لیکن اگر تم کہو تو میں یہ جاب چھوڑ بھی سکتا ہوں، کیونکہ یہ جاب تم سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ جہاں پہلے اتنے عرصے بے روزگاری میں گزار دیا، وہاں کچھ عرصہ اور بے روزگاری کے دھکے کھا لینے میں کیا حرج ہے بھلا؟ بس، یا ناراض نہ رہے۔ ولید بڑے سکون اور سنجیدگی سے گویا ہوا، جس پہ تیمور کو مزید تب چڑھ گئی۔ یعنی تمہارا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں بے روزگاری کی حالت میں دھکے کھاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں؟ اس نے خاصے غصے سے ولید کی سمت دیکھا۔ بے شک تم مجھے بے روزگاری کی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن آج کل حالات کچھ ایسے ہیں کہ جن میں یہ جاب نہ کرنا بے روزگاری کو خود اپنے گلے لگانے کے مترادف ہے۔ میں ہر طرف سے مایوس ہو کر اس جاب کے لیے حامی بھری تھی میں نے۔ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، گھر کے حالات مزید خراب ہو رہے تھے، کہیں کوئی جاب مل نہیں رہی تھی، سو مجبوراً مجھے اس فیلڈ میں آنا پڑا۔ لیکن پلیز یار، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، مجھے جیسے ہی کوئی اچھی جاب ملے گی میں یہ فیلڈ چھوڑ دوں گا، ولید نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے یقین دلایا۔ تیمور نے ذرا توقف کے بعد کہا، دیکھو ولید، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ فیلڈ ایک رسک ہے، اور میں کبھی کسی بھی قیمت پہ یہ نہیں چاہ سکتا کہ تم یہ رسک لو، کیونکہ اس فیلڈ میں آنے والوں کے گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی، اور یہاں تک کہ ان کی عزت اور ان کی اپنی زندگی بھی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ ادھر تم کسی کی دم پہ پاؤں رکھو گے، ادھر لوگ تمہیں اپنے غصے کے زہر کا نشانہ بنا ڈالیں گے، اور تم اس زہر سے نیلو نیل ہو جاؤ گے، اور تو اور خود اپنی شکل بھی نہیں پہچان پاؤ گے۔ اس لیے میں اس جاب کے حق میں نہ کل تھا اور نہ آج ہوں، اور نہ ہی آئندہ رہوں گا۔ تیمور نے اپنے خیالات اور خدشات کا برملا اظہار کیا۔ ولید پر سوچ انداز میں سر ہلا کے رہ گیا۔ جانتا ہوں یار، سب جانتا ہوں، لیکن مجبوری انسان کو ہر رسک کے لیے لینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر تمہارے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو کسی حد تک تم بھی ٹھیک ہی کہہ رہے ہو، اس لیے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ جاب جلد چھوڑ دوں، کیونکہ میں خود بھی اپنی فیملی کے لیے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا ہوں۔ ولید کافی حد تک تیمور کے نقطہ نظر سے متفق ہو چکا تھا۔ یہی بات اگر تم پہلے سوچ لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، تیمور نے ذرا خفگی سے کہا۔ نہیں سوچ سکتا، ولید نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں نہیں سوچ سکتے؟ تیمور کو اس کی بات پہ اچنبھا ہوا، کیونکہ اس وقت عقل پر حالات کی کالی پٹی بندھی ہوئی تھی، سوائے کام کے کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ولید کے جواب پہ تیمور نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا۔ یہ کالی پٹی اس وقت بھی تو تمہاری عقل پہ بن سکتی تھی جب میں نے تمہیں کام کی آفر دی تھی، تیمور نے کافی چبا کر کہا۔ نہیں، اس وقت نہیں بن سکتی تھی، بلکہ اس وقت تو یہ پٹی کھل جاتی ہے۔ ولید کے لہجے میں شرارت تھی۔ انتہائی ذلیل انسان ہو تم، تیمور نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس اطلاع کے لیے بہت بہت شکریہ، مگر تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں خود جانتا ہوں کہ میں ایک انتہائی ذلیل انسان ہوں، کیونکہ میں تیمور حیدر کا دوست ہوں۔ ولید نے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے سامنے سر خم کیا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ تم سے سارے تعلقات ختم کر لوں اور تمہیں آزاد چھوڑ دوں، تم جو جی چاہے کرتے پھرو، مگر تیمور کہتے کہتے چپ ہو گیا، اور ولید اس کی چپ پہ مسکرا دیا، کیونکہ وہ اس مگر کے آگے کی مجبوری سمجھتا تھا۔ مگر اپنی محبوبہ، اپنے دوست سے سارے تعلق ختم کر لینا اور انہیں آزاد چھوڑ دینا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا ہے نا؟ ولید نے الٹا سوال کیا۔ تیمور اس کے سوال پہ چونک سا گیا، اس کے خیال سے کسی کا سراپا گزرا اور اس کا خیال آباد ہو گیا۔ محبوبہ،
اس نے اس لفظ کو زیر لب دہرایا. کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی یاد آ گئی ہے کیا؟ ولید نے اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کیے تھے. ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا. واٹ؟ ولید ایک دم اوپر اچھلا. تم نے ابھی کسی لڑکی کو یاد کیا ہے؟ I mean محبوبہ کو؟ ولید نے آنکھیں پھیلا پھیلا کر پوچھا. آف کورس یار، مجھے تو یاد نہیں تھی، مگر تم نے یاد دلا دی. تیمور گہری سانس کھینچتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا. یا اللہ، میں یہ کیا سن رہا ہوں آج؟ تیمور حیدر کو آج کوئی یاد آئی ہے؟ ولید بے یقینی سے کہتا ہوا اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر دوبارہ کرسی پہ بیٹھ گیا. یاد تو میں نے اسے 2-3 دن روز مسلسل کیا ہے، اور اتنا کیا ہے کہ سویا ہی نہیں، مگر اتنے رجگوں کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہوا. اس کی یاد ہی رہی، ملاقات نہیں بنی. تیمور مایوسی سے کہتا کمرے کی دیوار گیر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا تھا اور پردے ہٹا دیے. کیوں؟ حاصل کیوں نہیں ہوا؟ کون ہے وہ؟ ولید کو حیرانی کے ساتھ ساتھ بے چینی نے بھی آ گھیرا. یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ ہے کون. اگر پتا ہوتا تو میں اس وقت اسے یاد نہ کر رہا ہوتا، بلکہ اس سے بات کر رہا ہوتا. تیمور پلٹ کر چلتا ہوا دوبارہ اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا. ولید نے اپنی نظریں اس کے چہرے پہ جما دیں. اف، اتنی خوش بخت ہے وہ کہ تیمور حیدر جیسا بندہ اسے بات کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے اور اسے یاد کر کر کے راتوں کو سو نہیں پا رہا، رجگے منا رہا ہے، آہیں بھر رہا ہے. امیزنگ یار، امیزنگ. ولید تو حیرت سے پاگل ہو رہا تھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تیمور ایسی باتیں کر رہا ہے جن کا تعلق کسی لڑکی سے تھا. یار وہ تھی ہی ایسی کہ تیمور حیدر جیسے بندے کو بھی اس سے بات کرنے کا خواب دیکھنا پڑا اور یہ خواہش سجانا پڑی کہ کاش وہ میرے سامنے بیٹھی ہو اور اس سے بات کر کے دیکھوں کہ وہ کیسی ہے، اس کا لہجہ، اس کی باتیں، اس کا انداز کیسا ہے، اس کی آواز کیسی ہے. مجھے یقین ہے کہ وہ اگر بولے گی تو میرے دل پہ قیامت کر دے گی، کیونکہ اس کی خاموشی سے ہی میں اتنا گھائل ہو چکا ہوں کہ اس کے بولنے کا توسہ ہی نہیں پاؤں گا. تیمور کے دل و دماغ میں وہ پھر سے آن بسی تھی، اور ولید تو جیسے دم سادھے ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا. کیا بات ہے، اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ تیمور نے اسے ہاتھ کے اشارے سے متوجہ کیا. دیکھ رہا ہوں کہ ایسی باتیں تیمور حیدر کر رہا ہے، خواب، خواہش اور لہجوں کی باتیں. حیرت کا مقام ہے یار. ولید حیرت سے مر جانے کو تھا. مجھے پتا تھا تم یہی کہو گے، تیمور نے سر جھٹکا، کیونکہ تمہیں یہ بھی پتا تھا کہ تم اپنی گزشتہ زندگی میں ایسی باتوں کے بارے میں کیا بیان ریکارڈ کروا چکے ہو. ولید کے طنزیہ انداز پہ تیمور بے ساختہ ہنس پڑا. ہاں پتا تھا، اس نے اعتراف کیا. چلو شکر ہے تم نے اعتراف تو کیا. خیر اب یہ بھی بتا دو کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے اور کون ہے، کہاں ہے، کیسی ہے، کچھ تو پتا چلے. ولید نے ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوال کر ڈالے. وہ سب کچھ جاننے کے لیے بہت بے چین ہو رہا تھا. تیمور ہلکے سے مسکرایا. یار اب کیا بتاؤں، یہ سارا معاملہ محض ایک نظر دیکھنے کا معاملہ ہے. وہ کون ہے یہ میں نہیں جانتا، کہاں ہے، فیصل آباد میں، کیسی ہے یہ میرے بیان سے باہر کا سوال ہے. میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کیسی ہے، اسے دیکھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیسی ہے. تم اسے دیکھو گے تو تبھی تم سمجھو گے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں. یوں میرے سمجھانے سے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. تیمور نے نفی میں سر ہلایا. ارے یار وہ لڑکی ہے یا الجبرا؟ ولید نے آنکھیں پھیلائیں. مجھے تو الجبرا سے بھی زیادہ مشکل لگی تھی وہ. تیمور اسے سوچ کے رہ گیا. اوہ، یعنی اوک ہی جگہ ہاتھ مارا ہے. بائی دا وے دیکھی کہاں ہے؟ کسی آفس میں، کسی پارٹی میں، یا ریسٹورنٹ وغیرہ میں؟ ولید کا ایک اور سوال تیمور کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھیر گیا. نہ کسی آفس میں، نہ کسی پارٹی میں، اور نہ ہی کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں. ولید کو بار بار حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے. تو پھر کہاں؟ اس نے بھویں اچکا کر پوچھا. ایک بس میں، تیمور نے سکون سے بتایا. کیا بس میں؟ ولید اب کی بار تو حیرت کے جھٹکے سے اچھل بھی نہیں سکا تھا. ہاں بس میں، فیصل آباد کی ایک لوکل بس میں. میں پچھلے دنوں کام کے سلسلے میں فیصل آباد گیا تھا، تمہیں پتا ہوگا شاید. تیمور نے اپنی مختصر سی لو سٹوری کی تمہید باندھی. پھر اسے مزید بولنے کے لیے اکسا رہا تھا. پھر کیا یار، اس روز میری میٹنگ تھی اور میں اپنی میٹنگ کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے رات وہیں فیصل آباد میں ہی اپنی آنٹی کے گھر پہ رکنا پڑا تھا.
میٹنگ سے فری ہو کر میں اپنی آنٹی کے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں روڈ بلاک ملا، جس کی وجہ سے وہاں بہت زیادہ رش تھا۔ اسی رش میں ایک بس ایسی بھی تھی جو میری گاڑی کے بالکل ساتھ ہی کھڑی تھی، بس چند انچ کا فاصلہ تھا۔ اسی فاصلے سے میں نے اسے دیکھا تھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ یار، میں نے سنا تھا کہ لڑکیاں لڑکوں کی پرسنالٹی پہ فدا ہوتی ہیں، لیکن میرے ساتھ تو سارا معاملہ ہی الٹ ہوا ہے۔ الٹا میں اس لڑکی کی پرسنالٹی پہ فدا ہو گیا ہوں۔ مجھے اس کی صورت سے بھی زیادہ اس کی شخصیت کی تمکنت نے متاثر کیا ہے۔ میں دیکھتا رہ گیا کہ کوئی لڑکی اتنی باوقار بھی ہو سکتی ہے۔ حالانکہ میں اس سے ملا بھی نہیں، اس سے بات بھی نہیں کی، اسے قریب سے دیکھا نہیں، بس پھر بھی اسے دور سے ہی پرکھ لیا تھا میں نے۔ اور اسی دیکھنے اور اسی پرکھنے میں میرے دل کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس لڑکی میں کچھ خاص ہے، کچھ ایسا جو اسے سب سے منفرد بنا رہا ہے اور میرے دل کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ میں نے اسے وہیں دیکھا، پھر وہیں پرکھا اور وہیں کھو دیا۔ وہ دوبارہ اس کی جھلک دیکھنے کو نہیں ملی۔ حالانکہ میں نے اس بس کو فالو بھی کیا تھا۔ تیمور کے لہجے پہ حد درجہ افسوس تھا۔ ولید اس کے جذبات سے بے نیاز ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا تھا۔ تم نے ایک لڑکی کو بس پہ دیکھا اور اس پہ فدا ہو گئے، یہاں تک کہ اس کا پیچھا کرنے لگے۔ اوف، کتنی انٹرسٹنگ نیوز ہے یار! کل کے اخبار میں یہ نیوز فرنٹ پیج پہ ہونی چاہیے۔ حیدر گروپ آف انڈسٹریز کا مالک تیمور حیدر فیصل آباد کی ایک بس میں کسی لڑکی کو دیکھ کر مر مٹا۔ ولید نے اس کی خبر کی سرخی بھی ترتیب دے ڈالی۔ تیمور نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تمہارا کوئی اعتبار نہیں ہے میرے دوست، پلیز ایسا مت کرنا۔ اعتبار تو تمہارا بھی نہیں رہا میرے دوست، سڑکوں پہ آتے جاتے لڑکیوں پہ فدا ہونے لگے ہو، نظر باز ہو گئے ہو۔ کیا بھروسہ رہ گیا تمہارا؟ نہ جانے کب کہیں تمہیں کوئی اچھی لگ جائے اور تم اس کا پیچھا کرنے کھڑے ہو جاؤ۔ ولید نے اس کا مذاق اڑایا۔ یار، زندگی میں پہلی بار مجھے کوئی لڑکی اچھی لگی ہے اور تم میری فیلنگز کا مذاق اڑا رہے ہو۔ تیمور کو افسوس ہوا، لیکن ولید کو کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اب اس کا سنجیدہ ہونا ذرا مشکل ہی تھا۔ ارے واہ، ایسی شاندار سی لو سٹوری سن کر مذاق نہیں اڑاؤں گا تو اور کیا شاباشی دوں گا تمہیں؟ بلکہ میرا تو خیال ہے کہ وہ لڑکی اگر 5 منٹ وہاں اور رکتی تو تم یقیناً اس سے کورٹ میرج کر کے اسے گھر لے آتے۔ ولید نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ آف کورس یار، آف کورس، میں یقیناً لے آتا، مگر وہ اتنی آسانی سے آنے والی نہیں تھی۔ تیمور کا جواب بے بس سا تھا۔ ہائیں، تم تو 5 منٹ میں اسے اتنا جان گئے تھے کہ تمہیں اس کے مزاج کا بھی پتہ چل گیا؟ ولید نے شدید تعجب کا اظہار کیا۔ کبھی کبھی کسی کو جاننے کے لیے 5 سیکنڈ بھی بہت ہوتے ہیں میرے دوست، اور یہ بات تم بھی یقیناً اچھی طرح جانتے ہو کہ محبت جب دل پہ حملہ کرتی ہے تو وہ وقت، موسم، مقام اور حلیہ نہیں دیکھتی، وہ بس حملہ آور ہوتی ہے اور انسان کی نس نس میں اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے، اور اس اندھی محبت کے شکنجے میں آ کر تمہارے اور میرے جیسے بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اتنی سی دیر میں یہ سب بھی ہو گیا۔ تیمور نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے اور بے حد گہرائی سے کہا، اور نہ جانے کیوں ولید کے من میں چھپے چور نے اسے تیمور کے سامنے نظریں چرانے پر مجبور کر دیا۔ اسے دل ہی دل میں یہ اعتراف کرنا پڑا تھا کہ واقعی محبت جب دل پہ حملہ کرتی ہے تو وہ وقت، موسم، مقام اور حلیہ نہیں دیکھتی، بلکہ ایسے جیسے اس نے ولید کو یا پھر عزت کے دل پہ حملہ کرتے ہوئے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا اور ان کی نس نس میں اپنے پنجے گاڑ دیے تھے اور دیکھتے رہ گئے تھے۔ اور اب تیمور حیدر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ولید ایک ہنگامہ خیز صبح کا شکار ہوا تھا اور تیمور ایک ہنگامہ خیز شام کی لپیٹ میں آیا تھا، اور اسی بات کو محسوس کرتے ہوئے ولید نے دوبارہ اس کے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا، کیونکہ وہ خود بھی تو کچھ ایسی ہی صورتحال کا اسیر ہوا تھا۔ اس کے وجود سے، اس کے حواس سے، اس کے ملبوس سے تو وہ خوشبو ہی نہیں گئی تھی جو عزت حیدر اپنے بے ہوشی میں ہی اس کے پاس چھوڑ گئی تھی، اور وہ ابھی تک اسی خوشبو کے حصار میں مہکا ہوا پھر رہا تھا۔ حالانکہ عزت حیدر کی پیش رفت کو اس نے جھٹلا دیا تھا، مگر اپنے اندر کے پاگل پن کو کیسے جھٹلاتا؟ ولید، کیا ہوا؟ تم کہاں کھو گئے؟ تیمور اس کی خود بخود خاموش ہو جانے پر حیران ہوا۔ نہیں، کہیں نہیں، اس نے بساختہ چونکتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ لگتا ہے ادھر بھی کوئی حملہ ہوا ہے۔ تیمور نے ولید کے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ ارے نہیں یار، ادھر تو روز کوئی نہ کوئی حملہ ہوتا ہے،
روز کوئی نہ کوئی چہرہ اچھا لگتا ہے اور روز کسی نہ کسی کا پیچھا کرتا ہوں میں. یہ تو صرف تم ہو جس کے ساتھ پہلی بار ایسا ہوا ہے، ورنہ ہم تو جناب ازلی لوفر ہیں. ولید نے اپنے آپ کو سنبھالنے میں محض چند لمحوں کا وقت لیا تھا اور دوبارہ اسے اپنے موڈ پہ آ گیا تھا. کچھ تو اب میں بھی ہو گیا ہوں. تمہاری جیسی لوفرانہ حرکتیں مجھ میں بھی آ گئی ہیں. تیمور اپنے بال سہلاتے ہوئے خجل سے لہجے میں کہتا بے اختیار ہنس پڑا، جس پہ ولید کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ بکھر گئی. اب ان دونوں کے ذہن اپنی اپنی سوچوں سے آباد ہو چکے تھے، اسی لیے نشست جلدی برخاست ہو گئی. وہ کافی دیر سے ایک ہی حالت میں بیٹھا مسلسل سامنے ٹی وی اسکرین کی سمت دیکھ رہا تھا، اور یوں ہی دیکھتے دیکھتے اس کے دل سے نہ جانے کیا خیال گزر رہا تھا کہ اس کی پیشانی اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود ٹھنڈے پسینے سے شرابور ہو گئی. راجو اس نے فوراً ملازم کو آواز دی. جی صاحب جی. اس کے پکارنے پہ راجو جن کی طرح حاضر ہوا تھا. میرے لیے پانی لے آؤ. اس کو بڑی شدت سے پانی کی طلب محسوس ہوئی تھی. راجو اپنے صاحب کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر بڑی تیزی سے الٹے قدموں کچن کی طرف بھاگا اور اگلے چند قدموں میں وہ ٹھنڈے پانی کا گلاس لیے اس کے سامنے پہنچ چکا تھا، جسے اس نے ایک سانس میں ہی ختم کر ڈالا اور پھر ایک گہری سانس خارج کی. کیا بات ہے صاحب، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ راجو کو اسے دیکھ کر تشویش ہوئی. ٹھیک ہوں، اس نے تسلی دی. لیکن پھر بھی صاحب، اچانک ہوا کیا ہے آپ کو؟ راجو کو حیرانی بھی ہو رہی تھی. بس یار، کسی کا خیال دل سے گزرا ہے اور دل ناتواں کا حشر ہو گیا ہے. اس نے جیسے آہ بھری. فارا بی بی کا خیال تھا؟ راجو بنا کہے ہی جان گیا. آفاق نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا تو گویا اس کے دل سے گزرنے والے خیال اس کے گھر کے ملازموں کو بھی نظر آتے تھے. اس کے دل کی حالت کو اور اس کے جذبات کو عام لوگ بھی جانتے تھے. تو پھر وہ چھپ کس سے رہا تھا؟ اپنے ماں باپ سے، اپنے آپ سے، یا فارا سے؟ مگر وہ کرتا بھی تو کیا کرتا؟ نہ سب سے چھپ سکتا تھا اور نہ ہی سب پہ ظاہر ہو سکتا تھا. اس کی حالت تو بے بسی کی سی حالت تھی، اور دیکھنے والے اس سے پوچھتے تھے کہ اسے ہوا کیا ہے. معافی چاہتا ہوں صاحب، میں شاید غلط بول گیا ہوں. راجو نے اسے یوں خاموش اور گمسم سا دیکھ کر فوراً معذرت کی. آفاق نے چونک کر متوجہ ہوتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا اور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اٹس اوکے. وہ کہہ کر ٹی وی لان سے نکل کر باہر لان میں آ گیا. لان میں ملگجا سا اندھیرا تھا، کیونکہ لان سے ذرا فاصلے پر لیمپ پوسٹ روشن تھا، جس کی روشنی لان کے اس طرف کے حصے تک آتے آتے خاصی مدھم سی ہو رہی تھی. وہ اس مدھم روشنی میں ٹہلتا اپنے دل کو اور اپنے اعصاب کو سکون دینے کی کوشش کر رہا تھا. اسے اپنے دل اور دماغ میں ایک تھکن سی اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، ایک ایسی تھکن جو اس کی کوشش کے باوجود بھی نہیں اتر رہی تھی، اور وہ اس تھکن سے اندر ہی اندر نڈھال سا ہو رہا تھا. اسی نڈھال سی کیفیت میں اسے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی کہ اچانک وہ گیٹ کھلنے کی آواز پہ چونک گیا. اس نے پلٹ کر گیٹ کی سمت دیکھا، جہاں سے اشتیاق یزدانی کی گاڑی سبک رفتاری سے چلتی اندر ڈرائیو وے پر آ رکی تھی، اور اگلے 2 منٹ میں اشتیاق یزدانی اور سمینہ یزدانی گاڑی سے نیچے اتر آئے. آفاق ان کے جس حصے میں کھڑا تھا وہاں قدرے اندھیرا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ وہ اسے نہیں دیکھ پائیں گے اور اندر چلے جائیں گے. مگر سمینہ یزدانی اندر کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گئیں. آفاق، انہوں نے ملگجے سے اندھیرے میں سے اس کا حویلا پہچان لیا تھا. ان کی آواز پہ اشتیاق یزدانی کے قدم بھی رک گئے. آفاق کو ان کی سمت پڑھانے پڑے. السلام علیکم. اس نے قریب آ کر سلام کیا. وعلیکم السلام. ابھی تک جاگ رہے ہو؟ اشتیاق یزدانی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھ کر خاصی گہری نظروں سے جانچتے ہوئے دیکھا. بس آج کل موسم ہی کچھ ایسا ہے، نیند نہیں آ رہی، عجیب بے چینی سی ہو رہی ہے، اسی لیے ذرا فریش ہونے کے لیے لان میں نکل آیا. خیر، آپ سنائیں، آپ لوگ کہاں گئے تھے؟ آفاق نے ذرا نارمل طریقے سے جواب دینے کی کوشش کی. ہم لوگ نیرا ساشا کی امی کی طرف گئے ہوئے تھے. اس کی طبیعت خراب تھی. وہیں حیدر بھائی اور رابعہ بھابھی بھی آ گئے تھے، اسی لیے باتوں باتوں میں ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. اشتیاق یزدانی نے اسے تفصیل سے جواب دیا. چلیں، اچھی بات ہے، آپ لوگوں کا ٹائم تو اچھا گزر گیا نا. اس نے ہلکے سے سر ہلایا. لیکن تمہارا ٹائم کیوں اچھا نہیں گزر رہا؟ کیوں نیند نہیں آ رہی تمہیں؟ سمینہ یزدانی نے سوال کیا. بس بتایا تو ہے، آج کل موسم ہی کچھ ایسا ہے. آفاق نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے.
چلو اگر موسم ہی کچھ ایسا ہے تو تم بھی تھوڑی دیر باہر کے تازہ ماحول میں ذرا فریش ہو لیتے. اب بیٹھتے ہیں یہاں. اشتیاق یزدانی نے اندر جانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے لان چیئرز کی طرف بڑھتے ہوئے قدم بڑھا دیے. مجبوراً ان کے پیچھے اس کو بھی قدم بڑھانے پڑے. بیٹھو. انہوں نے اپنے مقابل والی کرسی کی سمت اشارہ کیا. ان کے اشارے پہ چپ چاپ کرسی پہ بیٹھ گیا. بے وجہ کی مصروفیات انسان کو اسی طرح تھکا دیتی ہیں جیسے تم تھک چکے ہو. ان کی بات پہ آفاق نے سر اٹھا کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا. میں تھک چکا ہوں. اس سے اپنی طرف اشارہ کیا. ہاں تم تھک چکے ہو اور اب تم ہمیں تھکا رہے ہو, ستا رہے ہو ہمیں. اشتیاق یزدانی کا شکوہ زبان پر آ ہی گیا تھا. ایسا مت کہیں, میں ایسا کچھ نہیں کر رہا, بس جو کچھ کر رہا ہوں اس پہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے. آفاق کا لہجہ دھیما پڑ گیا. تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر کس کا اختیار ہے؟ انہوں نے بے ساختہ سوال کیا, مگر آفاق جواباً خاموش ہی رہا کیونکہ اس کے پاس ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. آفاق, میں تم سے مخاطب ہوں. I'm sorry, میرے پاس آپ کے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں ہے, بلکہ مجھے تو کہنا چاہیے ہے کہ میرے پاس تو اپنے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا. وہ دونوں میاں بیوی تڑپ اٹھے. یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جی ہاں, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اس نے ان کی تڑپ کا کوئی نوٹس نہیں لیا. آفاق, آخر بات کیا ہے؟ تم ہمیں بتاتی کیوں نہیں ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سمینہ یزدانی کہتے ہوئے روحانسی سی ہو گئیں. میرے کہا نا, میرے پاس آپ کے کسی سوال کا کوئی بھی جواب نہیں ہے. آفاق تو جیسے ہر طرح سے اپنے آپ کو پتھر کیے بیٹھا تھا. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے پاس نہ ہمارے سوالوں کا جواب ہے, نہ فارا کی سالوں کا. تو پھر کس کے سوالوں کا جواب ہے تمہارے پاس؟ وہ روتے ہوئے بفر گئی. میں فارا کو جواب دے چکا ہوں. اس نے بے حد سپاٹ سے انداز میں انکشاف کیا. فارا کو جواب دے چکے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسا جواب؟ اشتیاق یزدانی بری طرح چونکے. میں نے اس سے معذرت کرنے کے لیے فون کیا تھا. اس نے پوچھا کس چیز کی معذرت؟ تو پھر میں نے اسے جواب دیا کہ تم سے شادی نہ کرنے کی معذرت. آفاق نے انہیں ششدر کر ڈالا تھا. وہ دم بخود سی اسے دیکھ رہی تھیں. وہ ایسا ہی کچھ حال اشتیاق یزدانی کا بھی تھا. تم نے فارا کو جواب دے دیا, انکار کر دیا شادی سے؟ وہ بمشکل بول پائیں تھیں. جی, میں نے اس سے معذرت کر لی. اس نے اعتراف کیا. معذرت؟ یہ لفظ ان کی زبان پہ آ کے دم توڑ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا پورا جسم ٹھنڈا پڑ گیا. ان کی غیر ہوتی حالت پہ وہ دونوں باپ بیٹا ہی چونک گئے. آفاق بے ساختہ ہی انہیں تھامنے کے لیے اپنی کرسی سے اٹھا تھا. خبردار, اسے ہاتھ مت لگانا, ہمیں تمہارے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اشتیاق یزدانی کا رنگ بدل چکا تھا. وہ خود ان کی طرف بڑھے اور آفاق اپنی جگہ سے جیسے جم سا گیا. باقی قصہ آئندہ.